نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں، درمیان میں مہدی، آخر میں عیسیٰ۔ میری امت ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں میں، درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ تین شخص اول ذکر ہوا، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساتھ موجود ہو، امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، ایک بات۔ دوسری مہدی، اب پیارے نبی کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ امام الانبیاء ہیں، آخر الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں، افضل نبی ہیں، اعلیٰ نبی ہیں، اور پھر آپ کی مبارک ذات کی موجودگی میں امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں امت ہلاک ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اب آئیے دوسری بات، دوسری کیا ہے؟ مہدی۔ اکثر سٹی کے بھی دیہات کے بھی مسلمانوں کو مہدی کے بارے میں نہیں معلوم، بہت بڑی تعداد تو دیہاتوں کی تو پتہ ہی نہیں کون سا آپ بن کے پوچھ رہے، جبکہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت مہدی کا ظہور بولے تو ظاہر ہونا۔ اب چند موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ مہدی اوریجنل، اصلی، چونکہ ابھی ظاہر نہیں ہوئے، کب ظاہر ہوں گے؟ مسلم شریف حدیث میں عراق کا دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی جنگ ہوگی جس جنگ کو مرحمت الکبریٰ کہا گیا۔ وہ جنگ ہونے کے بعد عرب کے بادشاہ کا انتقال ہو کے رہے گا، تو حضرت مہدی پیدا ہو کے 40 سال عمر مدینہ منورہ میں، پھر وہاں سے مکے کی طرف آئیں گے 40 سال کے بعد، چونکہ ان کو یہ اندیشہ رہے گا وہ مہدی بادشاہ بننا نہیں چاہتے، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ دیکھو یہ سب حدیث کا احادیث کا خلاصہ۔ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، چوڑی، ان کی ناک بلند ہوگی، روشن ہوگی پیشانی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی کے بڑے بیٹے یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، سید خاندان سے ہوں گے۔ پھر خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد خانہ کعبہ میں یہ حجر اسود ادھر مقام ابراہیم بولتے ہیں، تو اس کے طواف کرتے کرتے جب یہاں پہنچیں گے تو لوگ ان کو پہچان دیں گے، کون ہے؟ محمد ہے۔ نمبر 2 عبداللہ کے بیٹے، فاطمہ رضی اللہ کے خاندان سے ہیں، ان کی پیشانی کشادہ ہے، روشن ہے، ناک بلند ہے، 40 سال عمر ہے، مدینے میں پیدا ہوئے، مکے کی طرف آئے۔ پوری حدیث میں جتنی نشانیاں ہیں وہ پوری 100% ہیں، تو لوگ پہچان کے آگے بڑھ کے ان کو بیعت کرنا چاہیے۔ اب وہ اس اندیشے سے کہ وہاں پہ خلیفہ بنا دے ہوتے یہاں ہے، یہاں بھی ان کے پیچھے پڑے تو نہ چاہتے میں خلیفہ نہیں بنتا ہوگا، پیچھے ہٹنا چاہیے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بیعت لینا پڑے گا۔ نہیں آپ ہی جو نا خلیفہ، آپ ہی بادشاہ بھی نہیں، ہمارے بلکہ لوگ پکڑ کے ان کی بیعت۔ بالکل یہ ہے ورجنل اور اصلی مہدی۔
جو مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اب دیکھو قادیانی ایمان کا ڈاکو مہدی کا دعویٰ کیا, شکیل بن حنیف مہدی کا دعویٰ کیا, ریاض احمد گوہر شاہی مہدی کا دعویٰ کیا, سید محمد جونپوری مہدی کا دعویٰ کیا, 4 نام بتایا, اور بھی لوگ کرے. تو دنیا میں اور بھی لوگ کرتے جا رہے جاہلہ. تو اب اصلی نسلی کے پہچاننے کی علامت میں زبردست علامت کیا ہے؟ ورجنل مہدی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے. اور یہ سب کے سب جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے ان لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. اب یہ بات بھی اب شکیل بن حنیف بلکہ نیا فتنہ سٹی میں چل رہا. اب وہ بیوقوف کیا بول رہا بھٹکنے والوں کو, کسی عالم سے ملنا نہیں, کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہوتا. اب مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بادشاہ بننے کے بعد یہودیوں سے خون ریز جنگیں لڑیں گے, اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد کیا آئے گی. جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا, آج اسرائیل اور فلسطین کی گمسان کی جنگ چل رہی ہے, سمجھے؟ تو اب اسرائیل لوہے کے چنے چبارا پریشان ہے, ہر طرف سے حملے شروع ہوئے. کوئی 1 سال سے بیچارے فلسطین کوشش کر رہے, محنت کر رہے, ہار نہیں مان رہے, ہمت سے جماعتیں لڑ رہے. لیکن اب ٹھہریے, انشاءاللہ جیسے ہی عراق کا پہاڑ, سونے کا پہاڑ نکلے گا دریائے فرات میں سے, اس کے بعد مہدی کا ظہور ہوگا, جب اللہ کی طرف سے غیبی مدد کیا آئے گی. جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, پتھر بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, اس کو قتل کر دے. اور جس جھاڑ کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے, جھاڑ بات کر کے بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو قتل کر دے. سمجھے؟ انشاءاللہ وقت آنے والا. تو یہودیوں سے جنگیں ہوں گی. اسی زمانے میں پھر دجال کا خروج ہوگا, دجال نکلے گا. اب دجال نکلنے کے بعد عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے 2 فرشتوں کے کھنڈوں پر ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے, جبکہ حضرت مہدی مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے رہیں گے. اقامت کہیں جا رہی ہوگی فجر کی. دیکھو مہدی کا ظہور نہیں ہوا, دجال کا خروج نہیں ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول نہیں ہوا. قیامت کی بڑی علامت ہے. بہرحال لوگوں کو پہلے سے دیکھو بھائی اصلی مہدی یہ ہے بتا کے رکھنا. جمعہ میں بھی خاص طور سے ایک پامفلیٹ ہے, وہ پامفلیٹ پڑھ کے بھی دیکھو اصلی نسلی کی پہچان یہ ہے. تمہارا پہلے سے تم لوگوں کو اشارہ کر کے جا رہا, کہیں کدھر تو بھی بولا مہدی آ گئی تو سمجھنا یہ جھوٹا ہے. ابھی میں جب تک عراق کا دریائے فرات سوکھ نہیں جاتا, سونے کا پہاڑ نہیں نکلتا, تب تک مہدی ظاہر نہیں ہوتے. اور جب تک مہدی نہیں آتے تب تک دجال نہیں آتا, اور جب تک دجال نہیں نکلتا تب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نہیں اترے. بہرحال یہ چند باتیں خاص طور سے آپ لوگوں کو ذکر کی گئی. آپ لوگوں سے گزارش ہے قیامت کی بڑی جو 10 نشانیاں ہیں اصل میں مشہور, وہ کیا ہے؟ ایک تو مہدی کا ظہور, دوسرا دجال کا خروج, تیسرا عیسیٰ ابن مریم. دیکھو مریم کے بیٹے عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے, اور شکیل باپ سے پیدا ہوا, آگے نہیں باپ سے پیدا ہوا, سب باپ سے پیدا ہوئے جو عیسیٰ کا دعویٰ کر رہے. اب چاہے مسلمان دیکھو یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے, تو باپ سے پیدا ہوا, اور میں سمجھنا اتنی سمجھ بھی نہیں ہے. یہ 3 کے بعد چوتھی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج. 5ویں نشانی زمین سے جانور نکلے گا, لوگوں سے کلام کرے گا. 6ویں نشانی یمن کی طرف سے آگ یا دھواں نکلے گا. 7 8 9 3 نشانیاں 3 مقامات پر پھنسا دیا جائے گا. اور 10ویں نشانی سورج دیکھو مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا, نکلے گا. اب روز مشرق سے نکلتا نا, پھر زمانہ آنے والا ہے مغرب بھی نکلے گا. توبہ کا طرف بن کر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کنیکشن میں زیادہ 3 پر مضبوطی سے اتنا مرتبہ کی تو مقدم ہے. لب لے کر بلا نام سے
اللهم إنك